बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है हुकूमत को, इबरतनाक शिकस्त हुई है। और अगर मैं ये कहूँ कि सिंध से तब्दीली की हवाएं चल गई हैं तो ये गलत नहीं होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जोर लगाया, पैसा भी बहुत लगाया, हर तरह की लालच भी दी, लेकिन सिंध से इनको शिकस्त हो गई है। अब ये बात लगता है पूरे मुल्क में फैलने वाली है। ज़िमनी इलेक्शन तो आपने देख लिए, इलेक्शन कमीशन था, लेकिन यहाँ कोई भी तदबीर काम नहीं आई और सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हुकूमत को, इनके साथियों को, नून लीग पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी शिकस्त हुई है, क्योंकि ये दोनों पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ रही थीं। और पहले भी हमने देखा है कि पैसे का भी इस्तेमाल है, सरकारी ओहदों का भी, कि जी आपको हम बहुत सी मराद दे सकते हैं, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, सरकारी नौकरियों में वकला को लगा सकते हैं, प्लॉट भी चलते हैं, फिर जज भी लगाए जा सकते हैं, सब चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन हुआ यह है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में 26वीं और 27वीं तरमीम हार गई है, क्योंकि इन तरामीम के खिलाफ जो डटे, जो ग्रुप डटा, उसको वोट मिल गया है। और हसीब जमाली एडवोकेट, जो कि साबिक चीफ जस्टिस अनवर जलील जमाली के बेटे हैं, इन्होंने सदारती इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई है। अब इनको सपोर्ट करने वालों में बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी थे, आप इनको टेलीविजन पर भी देखते रहते हैं। वो इतने खुश हैं और कहते हैं उसूल जीते पैसा हारा। उनसे जब सवाल हुआ, उन्होंने किस तरह से इसका जवाब दिया, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। उनकी खुशी देखिए, जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी का मुजाहरा है। उसूल जीते पैसा हारा। सुना आपने, उसूल जीते पैसा हारा। सर क्या कहेंगे, कौन जीता? कहा जी उसूल जीते पैसा हारा। अब आप देखें कि इस पर क्या तबसरे हो रहे हैं। जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वो इस पर कह रहे हैं कि सिंध इज टेकिंग लीड अगेंस्ट 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 27वीं तरमीम करके अदलिया का जिस तरह से खात्मा किया गया है, आज़ाद अदलिया का खात्मा किया गया है, हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया, किसको जज लगा सकते हैं, किसको नहीं, किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसके खिलाफ ये इलेक्शन था, 1 पॉइंट एजेंडा कह लीजिए। तो अब ये बड़ी बार है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कि जिसके इंतखाबात में हसीब जमाली एडवोकेट की सदर की नशिस्त पर कामयाबी। कहा जा रहा है जी ये 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला इत्तेहाद की कामयाबी है। असल में इसमें कौन कौन साथ था इनकी जीत में, और हुकूमत के मुखालिफ कौन खड़ा था? मुनीर मलिक एडवोकेट, जो वकला तहरीक कामयाब चला चुके, आबिद जुबैरी एडवोकेट, बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच, अब सदर कराची बार वो भी इनके साथ थे। अब आप ये देखिए कि एहतजाज यहाँ सिंध और कराची, सबसे बड़ा शहर, वहाँ से शुरू हो चुका है मौजूदा हुकूमत 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम के खिलाफ। तो ये बात बढ़ रही है। अच्छा, वो जिस तरह था नहीं मोहम्मद बिन कासिम, वो सिंध के रास्ते, वो बात चली है, तो वही अब ऐसे लग रहा है कि वहाँ से अब हुकूमत के खिलाफ एक लहर उठ चुकी है। इसके साथ जनाब दीगर वकला ने हिमायत की और हसीब जमाली की हुकूमती मशीनरी के बावजूद वकला तहरीक को नया जन्म दे गई है। ये वकला तहरीक को नया जन्म दिया गया है। ये शाहिद हुसैन, ये भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, और उसके बाद इन्होंने शेयर किया है कि जीत का जश्न वकला ने किस तरह से मनाया है, उसकी वीडियोस भी इन्होंने शेयर की हैं। अब ये सब कोर्ट रिपोर्टिंग के बड़े नाम हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वकला का जश्न है, वकला खुश हैं। उन्होंने हुकूमती धड़ों को, हुकूमती ताकत को, हुकूमती जमातों को शिकस्त देकर साबित कर दिया है कि ज़िंदा है, वकला ज़िंदा है और आज़ाद अदलिया के लिए ज़िंदा है। क्योंकि इनको भी पता है कि आज़ाद अदलिया नहीं रहेगी तो फिर वकला पर भी बात आएगी कि क्या बचा है। ये मनाज़र आप देखें, ये है वकला की जीत के मनाज़र, और बड़े इन्होंने वोट लिए। ये आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखिए, वकला इतने खुश हैं, आतिशबाजी हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ये देखिए, नारे लगाए जा रहे हैं। और अब जाहिर है कि हुकूमत पर प्रेशर आएगा कि ये वकला का धड़ा तो इकट्ठा हो गया है, वकला तहरीक चल सकती है, ये वकला को मुतहरिक कर सकते हैं, वकला को निकाल सकते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है, रोकें इनको काबू करें, कैसे इनको पकड़ेंगे, ये निकल आए तो फिर क्या किया जाएगा। तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ये शिकस्त है। ज़िमनी इलेक्शन का मैंने आपको बताया, कहा गया था ये हो गया, वो हो गया, बड़ा जी लोगों ने हमें सपोर्ट कर दिया है और कारकर्दगी को वोट मिला है। कौन सी कारकर्दगी? ज़रा सवाल पूछें आप, कौन सी कारकर्दगी? यानी कोई एक इदारा, IMF से लेकर यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा, यहाँ पर आप देख लीजिए, SIFC, स्टेट बैंक, आपके अपने वज़ीर क्या कह रहे हैं? बर्बादी होगी, तबाही होगी, सत्यानाश हो गया। सिर्फ एजुकेशन का मैं आपको बता दूं, मरीम नवाज साहिबा बहुत इस पर इश्तिहारात लगा रही हैं, बड़ा पैसा लगा रही हैं,
وزیر تعلیم بھی آپ کو آگے آگے نظر آتے ہیں. صرف ایجوکیشن کا سن لیجئے. فنڈز کی عدم فراہمی پنجاب کے 38,000 اسکولوں میں تعمیراتی کام التوا کا شکار. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے رواں سال 40 ارب کے فنڈز مختص. 6 ماہ گزرنے کے باوجود فنڈز کا اجرا ہی نہ ہو سکا. 25,000 نئے کلاس رومز بنانے کا منصوبہ بھی شروع نہ ہو سکا. یہ روزنامہ دنیا میں عاطف پرویز کی یہ خبر ہے جی. یہ روزنامہ دنیا میں لگی ہوئی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے. فن لینڈ کی پاکستان میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کی تیاریاں. پاکستان کے ساتھ افغانستان اور میانمار میں بھی سفارت خانے بند کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے. تو اب پاکستان کا حال اس وقت افغانستان اور میانمار پر ہے فن لینڈ کے نزدیک. یہ ان کی ساکھ ہے, یہ ان کا حال ہے. دوسری طرف یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بنی گالا عمران خان کی رہائش گاہ کے قریب آگ بھڑک اٹھی ہے. پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے, اور سٹاف جو رہائش گاہ پر تعینات ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ہے. اس کے کچھ مناظر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں, دکھایا جا رہا ہے. یہ یہاں پر آگ بجھانے کے لیے لوگ خود وہاں پر ان کے جو عملے کے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. کارکردگی کا کیا کیا رونا روئیں. ایف بی آر کو نومبر 2025 میں 140 ارب روپے ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے. اب 140 ارب روپے ایک مہینے میں ٹیکس شارٹ فال کا سامنا ہے. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے معیشت نہیں بڑھ رہی, کاروبار تباہ ہو گیا ہے. تو اب اگر ٹیکسز کم کیے, پہلی شارٹ فال ہے, ٹیکسز اگر کم کیے تو مزید ٹیکس کم اکٹھا ہوگا تو آئی ایم ایف مانے گا. ہر طرف سے یہ حکومت گھر چکی ہے, یہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر کے گھر چکی ہے, ترمیم کر کے گھر چکی ہے. اقوام متحدہ میں آواز اٹھ گئی ہے, وکلاء کھڑے ہو گئے ہیں. اور دیکھیے یہ اتنا پیسہ, اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. بہت لالچ ہوتی ہے, اعلیٰ عہدوں کی لالچ ہوتی ہے, تنخواہوں کی لالچ ہوتی ہے. 20-20 30-30 لاکھ ججوں کی تنخواہیں ہیں. اب آئینی بینچ بھی بن گیا ہے, وہاں بھی آپ کو لے جایا جا سکتا ہے. اور بڑے عہدے ہوتے ہیں سرکاری وکلاء کے, تو اس کے باوجود وکلاء کھڑے ہو گئے ہیں, کچھ چھوٹی بات ہے. اچھا, خان سے ملاقات کا پلان یہ آ گیا ہے کہ منگل کے دن 2 دسمبر کو اب سب نکلیں گے جی, اور اس میں تمام پارلیمنٹینینز پہنچیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے. سہیل آفریدی نے یہ احتجاجی لاحمل کا اعلان کر دیا ہے. اب یہ طریقہ ہے, پریشر ڈالا جائے گا, وہاں پر پہنچا جائے گا, سب پہنچیں گے, پارلیمنٹیرینز سب لوگ پہنچیں گے, اور ہم پریشر ڈالیں گے منگل 2 دسمبر کو. تحریک انصاف کے تمام ہائی کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے تمام لوگ ہائی کورٹ کے باہر پارلیمنٹیرینز احتجاج کریں گے, اور وہاں سے پھر اڈیالہ جیل بھی روانہ ہوں گے. سہیل خان آفریدی بتا دیا, ان کا یہ ٹیکٹک ہے. بعض خبریں ایسی ہیں, یہ اجمل جامی نے بھی جو صحافی ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے, انہوں نے اس پر ویلاگ بھی کیا ہے کہ 2 دسمبر منگل کے روز ہو سکتا ہے ملاقات کروا دی جائے. لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ 20 دسمبر کو توشہ خانہ کیس لگا ہوا ہے. اب یہ وہ بغیر کارروائی کے آگے جا رہا ہے, کیونکہ ملزم کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے, جیل میں ہی عدالت لگتی ہے, وہاں پر کم از کم وکیل تو جائیں گے. تو یہ تو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے, کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہے خان سے. تو اگر 2 کو نہیں کروائی جاتی, پھر کہیں 20 تک نہ لٹکایا جائے کہ پھر 20 کو بھی پتہ نہیں پھر کیا ہوگا, کہ پھر اس سے آگے لے جایا جائے گا. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ دسمبر میں ملاقات ہو ہی جائے گی. کب تک آخر روکیں گے, کیونکہ یہ انٹرنیشنل پریشر چونکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. آخر میں جی بڑی خبر یہ ہے کہ خود نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ قطر کی وزارت خارجہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم افغانستان کے خلاف ایکشن کرنے کی جانب جا رہے ہیں. پھر قطر نے مسئلے کے حل اور ثالثی کی درخواست دی, جس کے بعد اس رات آپریشن ہونے سے روکا گیا, ورنہ ایک بہت بڑا آپریشن افغان طالبان اور TTP کے خلاف ہونے والا تھا. اور قطر نے کہا کہ اتنا بڑا حملہ کرنے لگا ہے پاکستان, تو ایک دفعہ ثالثی کے لیے رک جائیں. تو پھر ہم نے قطر کی بات مان لی. یہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم بتا رہے ہیں. لیکن کب تک بات مانی جائے گی؟ کیا ایک بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, بہت بڑا ایکشن, بہت بڑا آپریشن پاکستان کرنے والا ہے افغانستان کے خلاف, کیونکہ خود دوست ممالک کو پتہ لگ گیا ہے کہ بات نہیں بنی اور افغان طالبان یا TTP پیچھے نہیں ہٹے, یہ دونوں اب ایک ہیں. حکومت نے ایک اور کام عجیب و غریب کیا ہے, جس پر وکیل فیصل ملک نے بھی عدالت میں کہا کہ شوکت خانم اسپتال کے 2 اکاؤنٹ اور نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم زندگی بچانے والی ادویات بندرگاہ پر پھنس چکی ہیں, کیونکہ شوکت خانم کے بھی اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں. یہ علیمہ خان کے چکر میں ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں. اگر ایک بھی مریض کی جان گئی تو اس کے ذمہ دار یہ اکاؤنٹ بند کرنے والے اور کروانے والے ہوں گے. یہ صدیق جان نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے. تو اب دیکھیے کہ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ شوکت خانم جیسا ادارہ جو اتنے مریضوں کا دہائیوں سے علاج کر چکا ہے کینسر کے,
اور مفت علاج میں بھی شاید کوئی اور مثال نہیں ملتی کسی ادارے نے کیا ہو. تو آپ سوچئے کہ اس کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں بھائی, اور اکاؤنٹس اتنے ہیں وہ بند کر دیے, اور آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. یہ بھی کرنا تھا, کوئی ایک اکاؤنٹ کھلا رہتا, یہاں سے تو نہیں علیمہ صاحبہ یا کوئی اور پیسے نکلوا کر کچھ کر سکتا, یہ تو سارے مریضوں کے لیے جانے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے, اور یہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ یہ پورے ہاسپٹل کو بند کر دیں. یہ بدلے کی آگ کہیں, انتقامی کارروائیاں کہیں, اور سیاست میں جب آپ اتنے گر جائیں, خونخوار ہو جائیں, تو پھر آپ کو کیا پرواہ ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں, اس سے کیا ہوگا؟ ادارہ بند ہو جائے گا, کون پوچھے گا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا ہے, پہلے بھی تو ہم نے 26 نومبر دیکھ لیا, ثنا مرید کے دیکھ لیا, تو کیا ہو جائے گا؟ تو جب آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا پیچھے تو ہم یہ کر چکے ہیں اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا, تو اگلا کرتے ہیں. تو اب یہ شوکت خانم ہاسپٹل تک کی بات چلی گئی ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے اور بہت افسوسناک ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.